السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلیاً اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے میں ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو انسان اس گناہ کو انجام دے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو اس کے گھر میں ہی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ کی پناہ، ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن گناہوں کا اثر ہمارے زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کون سا ہے جس کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کے گھر میں ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد کی بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو۔ جی ہاں میرے دوستو، آج کل ہم اور آپ تو یہی کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے مسلمان کی غیبت کرتے ہیں۔ آگے سنیے کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، اور اے لوگو تم مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ جی میرے دوستو، آپ ذرا غور سے سنیں، دو گناہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نمبر ایک کہ غیبت کرنے والے، نمبر دو کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے والے۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ لوگ غیبت زیادہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی کوئی کمزوری ملے تو میں اس کو پکڑ کر کے دبا دوں، اور ایسا دباؤں کہ وہ زندگی بھر نہ اٹھے، اور عیب تلاش کر کے اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ تو ایسے لوگوں تک آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو بھی شخص کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اللہ کی پناہ، جی ہاں سن لیجئے، جو کسی مسلمان کی غیبت کرے گا، جو کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس کے گھر میں ہی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور ایسا کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو ہر وقت غیبت کیا کرتے تھے، جو کسی کی عیب کے پیچھے پڑا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ وہ دنیا والوں کے لیے مثال بن گیا۔ لہٰذا میری یہ نصیحت یاد رکھیں، کسی مسلمان کی غیبت نہ کیا کریں، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑا کریں، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے تو اللہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور جب اللہ آپ کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ آپ کو آپ کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں ان کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ ان کی مثال ایک مکھی کی جیسی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو ذرا غور کیجئے، آپ نے مکھی کو دیکھا ہوگا کہ مکھی کی عادت اور فطرت اور خصلت کیا ہوتی ہے کہ مکھی پورے بدن کو چھوڑ دیتی ہے، اور جہاں زخم ہوتا ہے، جہاں گھاؤ ہوتا ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے، مکھی وہیں پر جا کر کے بیٹھتی ہے۔ تو جو لوگ عیب تلاشتے رہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی ایک خرابی ہے، کوئی ایک عیب ہے تو اس کو اچھال دیتے ہیں اور اس کو لے کر کے اس کو بدنام کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنی چاہیے اور اپنی دنیا و آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگ تو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت بھی ایسے لوگوں کی برباد ہو جائے گی۔